سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، اور یہ حکمران ہیں جو 22 لاکھ مربع میل جتنا ایک پاکستان ہے، اتنے 7 پاکستان بنے، 7 پاکستان، اتنی بڑی سرزمین کے حکمران. اور کیا کہتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، اللہ قیامت والے دن عمر سے پوچھیں گے. میرے دوستو، ان کا دور حکمرانی تھا. یہ چلتے شام پہنچے، اور شام میں پہنچے تو وہاں جامع مسجد میں بڑا مجمع لگا ہوا تھا، اور شام کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں گورنر تھے. تو مجمع میں خلیفۃ المسلمین نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ کہ یہ جو سعید بن عامر تمہارے گورنر ہیں، اس سے تمہیں کوئی شکایت اور یہ شکوہ تو نہیں ہے؟ لوگ خاموش تھے. ایک کونے سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، سعید بن عامر سے ہمیں کچھ شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں. اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے کہا اچھا بھی تم اپنی شکایات بیان کرو، کیا شکایتیں ہیں؟ تو لوگوں نے 4 شکایات درج کروائیں. کتنی شکایات دی؟ 4 شکایات. ذرا یہ 4 شکایات سننے والی ہیں، اور جو سعید بن عامر نے جواب دیا وہ بھی سننے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیسا طرز حکمرانی چاہتا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے. میرے دوستوں، ان لوگوں نے کہا کیا ہمارے خلیفہ، ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایات پیدا ہو گئی ہیں. پہلی شکایت، امیر المومنین یہ رات کو جب بھی ہم ان کو بلانے جاتے ہیں یہ اپنے گھر سے لیٹ باہر نکلتے ہیں. دوسری شکایت، امیر المومنین ہفتے میں 1 دن تو یہ پورا دن گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. تیسری شکایت، امیر المومنین صبح کے وقت ہم ذرا جلدی ان کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ تھوڑا لیٹ باہر نکلتے ہیں. اور چوتھی اور آخری شکایت کہ کبھی کبھی ان کے اوپر ایسا دورہ پڑتا ہے وشی کا کہ یہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں اور پھر کئی گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں، انہیں اپنے قرب و جوار کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی. امیر المومنین 4 شکایات ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سعید بن عامر کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا سعید ان 4 شکایات کا جواب دو. 4 شکایات کا جواب دو. آج جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے دولت کیسے بنائی ہے، تمہاری دولت کیسے اتنی بڑھ گئی اقتدار میں آنے سے، کہتے ہیں جی ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ہم تو کسی کو جواب دے ہی نہیں ہیں، ہمارا کام تو لوٹ مار کرنا ہے. میرے دوستو، یہ اسلام کا طرز حکمرانی نہیں ہے. اسلام کا طرز حکمرانی یہ ہے کہ حکمران اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے. سعید بن عامر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا امیر المومنین میرے کچھ راز تھے، ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن آج وہ راز کھل گئے ہیں، آج وہ پردے اٹھ گئے ہیں. کہا 4 اعتراض ہیں، جواب سنیے. پہلا اعتراض، میں مہینے میں 1 دن باہر نہیں نکلتا. تو امیر المومنین میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے. یہ گورنر جواب دے رہے ہیں. مہینے میں 1 دن اسے دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، شام کے وقت سوکھ جاتا ہے تو پہن کے باہر آ جاتا ہوں. یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے. امیر المومنین دوسرا اعتراض، میں صبح کے وقت تھوڑا لیٹ باہر نکلتا ہوں. کہا کہ میرے پاس کوئی نوکر نہیں، خادم نہیں، میری اہلیہ بیمار ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں، نماز تہجد اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے لیے اپنی اہلیہ کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں. اس لیے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، ذرا دیر سے باہر نکلتا ہوں. میرے پاس کوئی نوکر یا کوئی خادم نہیں ہے جو میرا کام کرے. یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے. تیسرا اعتراض، امیر المومنین میں رات کو ذرا دیر سے باہر نکلتا ہوں. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جس دن سے میں گورنر بنایا گیا ہوں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ میرے دن کی اوقات اللہ کے بندوں کے لیے ہیں،
میرے رات کے اوقات میرے رب کے لیے. یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے. اور امیر المومنین چوتھا اعتراض کہ میرے اوپر رشی کا دورہ پڑتا ہے. یہ جواب ٹھیک ہے، رشی کا دورہ میرے اوپر پڑتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین میں مکہ میں تھا جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، میں مکہ میں تھا. مجھے وہ دن یاد ہے جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ گرفتار کر کے لایا گیا تھا. مکہ کے کافروں نے پکڑ کے لے آئے تھے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں میں کافروں کے جب انہیں پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا، حضرت خبیب بن عدی کو، یہ بات توجہ سے سنیے گا، کہتے ہیں جب انہیں پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا اور سارے مکہ کے لوگ اکٹھے تھے، مشرکین کافر، تو میں بھی اس مجمع کا حصہ تھا. جب خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا، جب ان پہ تینوں کی بارش کی گئی، جب ان کے جسم کے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، جب وہ پھانسی کے پھندے پہ پہنچے تو میں ان کفار کی صفوں میں میں بھی کھڑا تھا. امیر المومنین جب میں آج سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے قیامت پر دن مجھ سے یہ پوچھا کہ سعید بتلاؤ تم نے اس وقت آگے بڑھ کر کے ظلم کو کیوں نہ روکا، تم آگے بڑھ کر کے خبیب بن عدی کے ساتھی کیوں نہ بنے؟ کہتے ہیں جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو امیر المومنین میرے اوپر رشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. 4 اعتراض تھے، 4 جواب آئے، ادھر جواب مکمل ہوئے اور ادھر امیر المومنین نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. سعید بن عامر کے بارے میں میرا گمان کل بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے. اسلام کو ایسے حکمران چاہیے